بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کربلا میں یزیدی فوج حضرت عباس سے کیوں ڈرتی تھی۔ معرکہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ عظیم واقعہ ہے جس میں نواسے رسول حضرت امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں نے حق و صداقت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس معرکہ میں ایک ایسی شخصیت بھی تھی جو اپنی بہادری، وفاداری، جرأت اور غیر معمولی جنگی صلاحیتوں کی بنا پر دشمنوں کے لیے خوف و دہشت کی علامت بن گئی۔ وہ ہستی حضرت عباس ابن علی کی تھی جو شجاعت، وفاداری، تقوی اور فہم و فراست کا ایک بے مثال نمونہ تھے۔ حضرت عباس حضرت علی کے بیٹے تھے اور حضرت علی کی شجاعت و بہادری دنیا میں بے مثال تھی۔ حضرت عباس نے اپنے والد حضرت علی سے جنگی مہارت، تلوار بازی اور حکمت عملی سیکھ رکھی تھی۔ آپ کے بازوؤں میں غیر معمولی طاقت تھی اور آپ کی تلوار کے وار سے دشمن خوف کھاتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عباس جنگ میں اترتے تو یزیدی لشکر کے سپاہی لرزنے لگتے اور بہت سے میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بہت بلند تھا۔ ان کا جسم انتہائی مضبوط اور قد و قامت ایسا رعبدار تھا کہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے پوری فوج تنے تنہا بڑھ رہی ہو۔ ان کی موجودگی ہی دشمن کے حوصلے پست کرنے کے لیے کافی تھی۔ حضرت عباس کی سب سے بڑی طاقت ان کی ایمانی قوت تھی۔ وہ اپنے بھائی حضرت امام حسین کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ یزیدی فوج جانتی تھی کہ یہ صرف ایک عام سپاہی نہیں بلکہ ایک سچا اور ثابت قدم مجاہد ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت خرید یا جھکا نہیں سکتی۔ حضرت عباس کو علمدار حسینی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ لشکر حسینی کے علمبردار تھے۔ جب وہ لشکر کے جھنڈے کو ہاتھ میں تھام کر نکلتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ حسین کا لشکر میدان میں آ گیا ہے۔ یزیدی جانتے تھے کہ جب تک حضرت عباس موجود ہیں ان کے لشکر کی ہمت، حوصلہ اور طاقت قائم رہے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یزیدی لشکر نے حضرت عباس کو تنہا میدان جنگ میں بلانے کی جرأت نہیں کی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ مجاہد حملہ آور ہو گیا تو پوری فوج تہس نہس ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے میدان جنگ میں ان کا سامنا کرنے کے بجائے چالاکی اور دھوکہ دہی سے انہیں گھیرنے کی سازش کی۔ جب حضرت عباس نے بچوں کے لیے پانی لینے کا ارادہ کیا اور یزیدی فوج کی حفاظتی دستوں کو تہس نہس کرتے ہوئے دریا تک پہنچے تو یزیدیوں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ ان کے سینکڑوں سپاہی حضرت عباس کے آگے بے بس ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر حضرت عباس نے پانی خیموں تک پہنچا دیا تو لشکر حسینی مزید طاقتور ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ یزیدیوں نے ان پر پیچھے سے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عباس کی شجاعت اور جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے یزیدی لشکر پر نفسیاتی دباؤ بھی تھا۔ ان کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر حضرت عباس نے مکمل جنگ میں حصہ لیا تو ان کا پورا لشکر نیست و نابود ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے براہ راست جنگ کے بجائے سازش اور بزدلانہ حملوں کا سہارا لیا۔ یزیدی فوج حضرت عباس سے اس لیے ڈرتی تھی کیونکہ وہ صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایمان، جرأت، وفاداری اور عزم کی علامت تھے۔ ان کی بہادری قیامت تک تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھے جائیں گے۔ کربلا میں ان کے قربانی نے یہ ثابت کر دیا کہ حق کے سپاہی ظاہری شکست کے باوجود ہمیشہ فتح مند ہوتے ہیں جبکہ باطل ہمیشہ ذلت و رسوائی کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو 72 نفوس قدسیہ کا صدقہ عطا فرمائے، آمین۔